عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکلیٹ ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نظم میں سے علامہ اقبال کی نظم جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور بالخصوص خلاصے کے حوالے سے کہ اس نظم کا خلاصہ کیسے بنایا جائے۔ تو جیسا کہ ترتیب جو میں نے رکھی ہے، سب سے پہلے شاعر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور علامہ اقبال کی اس نظم کا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی۔ آپ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ جرمنی چلے گئے اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ کی مشہور تخلیقات درج ذیل ہیں: بال جبریل، بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی اور لاہور ہی میں دفن ہوئے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے تعارف کی طرف۔ یہ نظم علامہ اقبال کے مشہور شعری مجموعے بانگ درا سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے ماضی اور آباء و اجداد کے کارناموں اور ان کے مقام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو ان کا شاندار ماضی دکھاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ 1000 سال تک مسلمان بطور سپر پاور اس دنیا پہ حکومت کرتے رہے ہیں اور وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی، تہذیبی، علمی، معاشی اور ثقافتی طاقت رہے ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں اور ان میں وہ تڑپ اور لگن پیدا ہو جائے جو ان کے اسلاف میں تھی، ان کے بزرگوں میں تھی۔ اس نظم کے آخر میں علامہ اقبال نے سب سے زیادہ اپنی علمی میراث کے کھو جانے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تو اس نظم کے تعارف کے بعد اب ہم بڑھیں گے اس نظم کے خلاصے کی طرف۔ تو پیش خدمت ہے خلاصہ۔ اے مسلمان نوجوان، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تو کیسی شاندار امت کا حصہ رہا ہے، جس نے کبھی ایران جیسی طاقت کو بھی کچل دیا تھا، جس نے عرب کے صحراؤں سے جنم لیا لیکن دنیا کو تہذیب اور حکمرانی کے انداز اور طور طریقے سکھائے، جن کی عمارت یعنی امیری، جن کی عمارت میں بھی فقر اور جن کی غربت میں بھی غیرت کا رنگ تھا۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کا تصور بھی تمہارے لیے محال ہے۔ تم محض باتیں کرنے والے ہو جبکہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ جب تم نے ان کی میراث کو چھوڑ دیا تو آسمان نے تمہیں بلندی سے پستی میں پھینک دیا، لیکن حکومت کے جانے سے زیادہ
مجھے اپنے آباء و اجداد کی ان کتابوں کا دکھ ہے جو یورپ میں ہیں، اور اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ یعقوب کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو منور یا روشن کر رہا ہے۔ تو آخر میں انہوں نے غنی کاشمیری کا ایک شعر بیان کیا ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ تو یہاں نظم کا خلاصہ ختم ہوا، لیکن اس نظم کے آخری شعر کی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے میں خلاصے سے ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو کہ جس میں سارا نچوڑ ہے جو وہ پیغام مسلمان نوجوان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں علامہ اقبال جو ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آخری جو اشعار ہیں ان کا اختتام نہایت ہی مؤثر انداز میں علامہ اقبال نے کیا ہے، اور اس سے جو پہلے اشعار ہیں اس میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کا مرثیہ لکھا ہے ایک طرح سے، کہ انہیں حکومت کے چلے جانے کا دکھ ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا نے انہیں عزت کی بجائے ذلت کیوں دی، یعنی مسلمانوں نے کیا کبھی سوچا کہ انہیں عزت کی بجائے ذلت اب کیوں ملی ہے، حکومت کی بجائے محکومیت کیوں دی، شہرت کی بجائے گمنامی کیوں ملی؟ ان تمام معاملات کا جواب غنی کاشمیری کے اس شعر کے اندر موجود ہے کہ جب قوم اپنے ذاتی علمی سرمایہ کی حفاظت نہیں کر پاتی، جب کوئی قوم اپنے ذاتی علمی سرمایہ کی حفاظت نہیں کر پاتی تو پھر دوسرے اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں، تب غیر ان کی کتابیں پڑھ کر انہی پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور آج ایسا ہی منظر ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث کا وسیع مطالعہ کر کے تمام سائنسی علوم پر نہایت شاندار کتابیں تخلیق کیں۔ جب ہم نے علم سے ناطہ توڑ لیا تو ہمارے دشمن نے ہماری کتابیں چھین کر اپنے کتب خانوں کی زینت بنائیں، اور آج انہی علوم کے زور پر وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس نظم کا جو خلاصہ، تعارف اور جو آخری جو شعر ہے اس کی تشریح میں نے بیان کر دی۔ تو اگلے لیکچر میں علامہ اقبال کی دوسری نظم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔